پچھلی صدی جو 20ویں صدی کہلاتی ہے، 1930 یا 1931 کے اوائل میں ایک واقعہ پیش آیا جو دینی فکر و فہم کے رکھنے والے افراد کے لیے تو اہم تھا ہی، لیکن عام انسانوں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی خاص اہمیت اختیار کر گیا۔ اس وقت عراق کے شاہ فیصل اول کو خواب میں صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، جنہوں نے شاہ فیصل سے فرمایا کہ میرے اور میرے ساتھی کی قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہمیں یہاں سے کہیں اور منتقل کرو۔ ان کے ساتھی صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں کی قبریں دریائے دجلہ کے کنارے تھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کے موقع پر مسلمان عورتوں کے نگران تھے، اور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ بیعت رضوان اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ چنانچہ شاہ فیصل اول نے اسی وقت مفتی اعظم سے مشورہ کیا، جنہوں نے فتویٰ دیا کہ ہمیں ان صحابہ کے اجسام محفوظ جگہ پر منتقل کر دینے چاہیے۔ اس وقت عراق کے وزیر اعظم نوری السید پاشا تھے، جن سے فوری طور پر رابطہ کیا گیا، جنہوں نے قبر کشائی کی منظوری دے دی۔ لیکن وزیر اعظم نے محکمہ تعمیرات کو پہلے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا کہ آیا واقعی دونوں اصحاب کی قبروں میں پانی رس رہا ہے۔ چنانچہ محکمہ نے تصدیق کر دی کہ دونوں قبروں کے گرد دریائے دجلہ کا پانی واقعی رس رہا ہے۔ تصدیق ہونے پر حکام کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوری قبر کشائی کی جائے گی۔ جو زیارت کرنا چاہے آ سکتا ہے۔ یہ حج کا زمانہ تھا، اس لیے دوسرے ممالک کے حکام اور لوگوں نے درخواست کی کہ قبر کشائی حج کے اختتام پر کی جائے، جسے حکام نے قبول کیا، اور طے یہ پایا کہ حج کے فوراً بعد ان جلیل القدر صحابہ کی قبر کشائی کا عظیم کام شروع کیا جائے گا۔ اس وقت کی خبروں کے مطابق تقریباً 5 لاکھ نفوس کا مجموعہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کے لیے جمع ہو گیا، جن میں مشہور مسلم ممالک کے فرمانروان سمیت غیر مسلم ممالک کے مندوبین بھی موجود تھے۔ جب قبریں کھولی گئیں تو دیکھا کہ دونوں اصحاب رسول کے اجسام حیرت انگیز طور پر کفن سمیت محفوظ تھے، صرف ان کے کفن کا کپڑا بوسیدہ ہوا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں کا بیان تھا کہ اصحاب رسول کی آنکھیں نیم وا تھیں، اور ان دونوں اصحاب کی آنکھوں میں ایک عجیب پراسرار چمک تھی کہ دیکھنے والا زیادہ دیر ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں پاتا تھا۔ خبروں کے مطابق وہاں پر موجود ایک جرمن ڈاکٹر نے اپنے اور اپنے بہت سے دوسرے غیر مسلم مندوبین کے ساتھ مفتی اعظم کے ہاتھ پر یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا کہ جس خدا کے نبی کے اصحاب کی آنکھوں کی چمک 1300 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، وہ نبی خود کیا چیز ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد میں دونوں اصحاب رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے احترام کے ساتھ موجودہ سلمان پارک میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ دور جدید کا ایسا واقعہ ہے کہ ملحد لوگ بھی اس کی کوئی سائنسی توجیہ پیش نہیں کر پاتے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان پاک ہستیوں کے اجسام اپنی قبروں میں جوں کہ توں کیوں تھے، اور ان کو مٹی نے کیوں نہیں کھایا۔ دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسدان خاکی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی اس دار فانی سے کوچ کیا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ غیر مسلموں میں بھی چند ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں کہ ان کی لاشیں عرصہ دراز کے بعد قبروں سے نکالی گئیں تو وہ محفوظ ملیں۔ بدنام زمانہ شاعر لارڈ بیزان کی لاش طویل عرصے بعد قبر سے نکالی گئی، لیکن وہ بالکل محفوظ تھی۔ فرانس کی مشہور راہبہ ربان کیتھرین کی لاش اس کے مرنے کے 85 سال بعد قبر سے نکالی گئی تو حیرت انگیز طور پر صحیح سالم تھی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے حیرت انگیز واقعات وقتاً فوقتاً ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں کہ جن کی عقلی دلیل انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے اور اس کے راز وہی جانتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔